امام مالک ایک حدیث لے کر آئے، یہ باب لیلۃ القدر میں حدیث نمبر 721 ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پچھلی امتوں کی عمریں دکھائی گئیں تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوئے، کہا ان کی اتنی زیادہ عمریں، ان کی نیکیاں بھی اتنی زیادہ ہو جائیں گی، ہم تو اجر و ثواب میں میری امت تو اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رات عطا فرمائی۔ اسی طرح بنی اسرائیل کا ایک شخص ہے، ایک روایت میں آتا ہے بنی اسرائیل کا ایک شخص ہے، اس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کی راہ میں 1000 سال وہ ہتھیار پہن کے رہا ہے، یعنی جہاد کے لیے 1000 سال تیار ہے۔ پھر اصحاب نے جب سنا تو تعجب کیا، 1000 سال وہ زرہ میں اور ہتھیار باندھ کے رہا ہے، حالت جہاد میں رہا ہے، اتنا اجر، ایک رات کا بڑا ثواب ہے، 1000 سال وہ رہا ہے اس طرح سے، تو یہ تو اجر و ثواب میں بہت بڑھ جائے گا۔ جبریل امین تشریف لے کر آئے اور کہنے لگے آپ کے رب نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ، ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرمایا کہ وہ رات ایسی ہے کہ 83 سال اور 4 ماہ کا عرصہ بنتا ہے۔ اس رات کی عبادت 83 سال 4 ماہ کی عبادت اس سے بھی بہتر ہے۔ اب وہ یضاعف لمن یشاء، وہ بہتر کتنی ہے یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ 83 سال 4 ماہ کی عبادتوں سے بڑھ کر ایک رات ہے۔ اسی طرح ہی بنی اسرائیل کے 4 اشخاص کا ذکر آتا ہے کہ 80 سال انہوں نے ایسی عبادت میں گزارا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آنکھ جھپکنے جتنا وقت بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ آنکھ جھپکنے میں جتنا وقت لگتا ہے یا جو یہ چھوٹا سا فعل ہے، اس قدر فعل بھی اللہ کی نافرمانی میں ان کا نہیں تھا، ان 4 اشخاص کے، بلکہ ان پاکیزہ اور برگزیدہ ہستیوں کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بھی بتائے۔ ان میں حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ تو پھر جبریل امین نے آ کر اس آیت مقدسہ کی تلاوت فرمائی اور کہا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوش ہو جائیے کہ آپ کی امت کو اللہ نے ایسا انعام عطا فرمایا جو اس سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں کی۔ ایک رات کی عبادت اور اتنا اجر و ثواب، اتنا اجر و ثواب کہ ہماری سالوں پر محیط ہو جائے، ہماری پوری زندگی پر محیط ہو جائے۔ آج جو اوسط عمر پاکستان میں رہ گئی وہ بھی 80 سال نہیں، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم رہ گئی ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ قرب قیامت میں جو آہستہ آہستہ ہم قریب جاتے جائیں گے عمریں کم ہوتی جائیں گی، اور اس میں حادثات کی بڑی تعداد ہے، بیماریوں کی بڑی تعداد ہے، اس میں بد پرہیزیوں کی بڑی تعداد ہے، اس میں زہر آلود خوراکیں کھانے کی بڑی تعداد ہے، بڑے سارے اسباب ہیں، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے تقدیر میں لکھ دیا وہ کرے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2014 کہ جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے روزے رکھے، ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے روزہ رکھا، روزہ اس لیے نہیں رکھا کہ داد ملے گی، روزہ اس لیے نہیں رکھا کہ لوگ روزہ دار سمجھیں گے، اللہ سے اجر و ثواب کی نیت سے روزہ رکھا ہے۔ ذرا سمجھیے گا اس نقطے کو، اجر صرف اللہ کی ذات سے لینا تھا، دنیا میں اپنی پارسائی دکھانا مقصد نہیں تھا، دنیا کے لوگوں میں اپنے آپ کو روزہ دار ثابت کرنا مقصد نہیں تھا، ثواب کی نیت سے روزہ رکھا۔ اور جس نے لیلۃ القدر میں ثواب کی نیت سے قیام کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ نے اس کے سارے گناہ، گزشتہ تمام گناہ معاف فرما دی۔ اچھا پھر ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، بڑی بڑی نشانیاں ہم سنتے آئے، میں نے یہاں تک بھی سنا ہے کہ جی لیلۃ القدر میں آپ وہ باہر پانی رکھ دو وہ دودھ ہو جاتا ہے، سمندروں کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ روایت میں ایک نشانی آتی ہے اور یہ بھی کہتے ہیں جی اس رات کتا نہیں بھونکتا۔ ایک بندے نے مجھے کہا، کہتا میں روز رات کو نا میں نے دھیان رکھا ہوا تھا تو مجھے بڑے عرصے تک لگتا تھا کہ کوئی کتا نہیں بھونک رہا، آج لیلۃ القدر ہوگی یا آخری عشرے کی طاق راتوں کی بات کر، تو آخر کار پھر کیا ہوتا تھا کہ کوئی نہ کوئی کتا بھونک جاتا تھا، میں کہتا ہوں آج بھی نہیں، یہ نشانی نہیں ہے، ہم کن چکروں میں پڑ گئے؟ ایسی کوئی نشانی نہیں۔ لیلۃ القدر کی نشانی میں آپ کو بتاتا ہوں،
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے 1378 نمبر پر یہ حدیث پاک آئی، فرمایا کہ اس صبح کو جو سورج طلوع ہوتا ہے وہ بغیر شعاؤں کے ہوتا ہے، یعنی جب سورج طلوع ہوتا ہے نا تو اس کی کرنیں نکلتی ہیں۔ لیلۃ القدر کی رات کے بعد جو صبح طلوع ہوگی، جو سورج طلوع ہوگا، تو اس سورج میں کیا ہوگا؟ شعائیں نہیں ہوگی، وہ شعاؤں کے بغیر ہوگا۔ یہ ایک نشانی حدیث پاک میں آئی ہے لیلۃ القدر۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیں، وہ نشانی دیکھنے کے لیے بھی کیا آپ کو صبح کا انتظار کرنا؟ رات تو گزر گئی۔ اگر ہو گئی لیلۃ القدر، آپ پہلے اس انتظار میں رہیں گے کہ صبح دیکھتے ہیں بھلا سورج کیسا نکلتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ رات کو عبادت کر کے پھر صبح سورج ضرور دیکھیں، نظارہ کریں، ہر تاک رات میں صبح کا نظارہ کریں اور دیکھیں بھلا سورج کیسا نکلا ہے۔ شعاؤں کے بغیر ہو تو سمجھ جائیں، کیونکہ ہے تو ہی نہیں 5 راتوں میں، اور یہ ملک میں بدلتی ہے۔ اگر سعودی عرب میں روزہ ایک دن پہلے آ گیا ہے تو وہ رات بھی تو پہلے گزر گئی، وہ رات بھی پہلے گزر گئی۔ سعودی عرب میں اور ہے، کسی اور ملک میں اور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں انسان آباد ہیں، جہاں جہاں آباد ہیں، ان کو اسی طاق راتوں میں لیلۃ القدر میسر فرمائی۔ ہم جہاں بھی ہیں اس ملک کی، اس جگہ کے، اس کیلنڈر کے مطابق لیلۃ القدر کو تلاش کریں۔ آپ دیکھیں کہ ہمیں ساری زندگی اگر کہا جاتا کہ لیلۃ القدر تلاش کرو، ایک رات ہے پوری زندگی، اب یہ 83 سال 4 ماہ تو بنتے ہیں نا، پوری زندگی میں تلاش کرو، مل گئی تو کیا بات ہے، کتنا مشکل ہوتا، ساری رات ساری زندگی ہر رات تلاش کرتے، سوچیں ذرا۔ اور اگر کہا جاتا کہ چلو سال میں ایک رات ہے تلاش کر لو، فلاں سال میں ایک رات، تیری عمر کے فلاں حصے میں فلاں سال میں ایک رات آئے گی، یا سال میں ایک رات ہر سال آتی ہے تو تلاش کرو۔ اب ہم سارے کے سارے پورا سال تلاش کرتے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہی کہہ دیتا کہ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں لیلۃ القدر تلاش کرو، پھر بھی مشکل ہوتا، ساری رات سارا مہینہ قیام کرنا پڑتا۔ صرف آخری عشرے کی طاق رات، آخری عشرہ بھی پورا نہیں فرمایا کہ یہ 10 راتیں ہیں یا 9 راتیں تلاش کرو، فرمایا لیلۃ القدر آخری عشرے کی صرف طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اتنا آسان سا یہ کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتا کے، یعنی اور زیادہ شارٹ لسٹ کر دیا، ہمیں اور زیادہ محدود کر کے تو قریب کر دیا لیلۃ القدر کے، کہ ان راتوں میں تلاش کر لو، عبادت کر لو، ذکر اذکار کر لو، توبہ استغفار کر لو، نوافل ادا کر لو، اور اس سے بھی میں آپ کو عظیم اور کام بھی بتاؤں۔ کوئی ناراض ہے تو اس کو منا لو، کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے معافی مانگ لو، کسی سے ناراض ہو، رشتہ دار سے، دوست احباب سے، تو صلح کر لو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو تم سے توڑے اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے اس کو عطا کرو، تو کل قیامت کے روز تیرے لیے جنت میں محل کا میں ضامن ہوں۔ اس سے بڑی اور کامیابی کیا ہو سکتی؟ کن اناؤں میں پڑھنا ہے ہم نے، کن چکروں میں رہنا ہے؟ ہمارے اکثر و بیشتر کام پتہ کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ ناک نہیں رہتی جی، ایک وقت ایسا آئے گا تو ناک سے مکھی بھی نہیں ہٹا سکے۔ اس ناک سے جو نہیں رہتی تھی نا، اس پہ مکھی بیٹھی ہوگی تو تم مکھی بھی نہیں ہٹا سکے گا۔ ایسا وقت بھی ہم پہ آئے گا، ہم نے اس مرحلے سے بھی گزرنا ہے۔ تو ان راتوں کی قدر کرو۔ بزرگ فرماتے تھے کہتے لیلۃ القدر کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا جس رات تو قدر کر کے اپنی زندگی کی قدر کرو۔ یہ نوجوان طبقہ جتنا بیٹھا ہے خاص طور پر، اپنی بیٹا زندگی کی قدر کرو۔ اور اس میں ایک بات ضمناً بتاؤں جو سب سے زیادہ بے احتیاطی لڑکوں کی طرف سے ہوتی ہے، نوجوان بچوں کی طرف سے، یہ موٹر سائیکل وغیرہ بہت تیز چلاتے ہیں، کرتب کرتے پھرتے ہیں۔ ماں جو ہے وہ گھر کھانا گرم کر کے بیٹھی ہے، بچے کی شکل نہیں پہچانی جا رہی۔ پھر یہ بھی تقاضا جن کو شہید گئے، وہ جو حادثے میں شہید ہو گئے، تو یہ ذرا ان چیزوں کو سمجھیں، قدر کریں۔ جس رات آپ قدر کر لیں گے نا تو قدر مل جائے گی۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان ایام کی جتنے بھی رہ گئے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا